السلام علیکم۔ اگر کوئی فاسق نافرمان کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی خوب تحقیقات کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی سے کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر بعد میں آپ کو پچھتاوا ہو، پشیمان ہو۔ یہ سورہ حجرات کی 6 نمبر کی آیت ہے۔ سمجھے آپ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ اگر کوئی نافرمان اگر کوئی خبر لے کے آئے تو خبر کی خوب تحقیقات کر لیا کرو، کہیں کسی قوم کو نقصان نہیں پہنچ جائے، بعد میں پچھتاوا۔ سمجھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی خبر لائے سمجھے تو اس کی تحقیقات کر لیا کرو، سمجھا؟ نہیں تو ایسے ہی پہنچا دیں گے تو کبھی کسی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی معاملے میں خبر ہو، لڑائی ہو یا کسی کو دین کی بات کر رہے ہو، اگر غلط بیان کر دیے، غلط بات بتا دیے تو پھر وہ جہنم میں جائے گا، بعد میں ارے میں نے اس کو غلط بتا دیا، بعد میں پشیمانی ہو۔ سمجھا؟ تو خبر کی تحقیقات کرو بولا اللہ تعالیٰ۔ جب کوئی خبر لائے تو خبر کی تحقیقات کرو، سمجھا؟ خبر یعنی بات، کیا بات ہے، کیا کہہ رہا ہے، یہ بات صحیح ہے بات کہ غلط بات ہے، خبر کی تحقیقات کرو اللہ فرما رہے ہیں۔ سمجھا؟ اور یہ نافرمان ہے بول رہے اللہ، فاسق ہے وہ جو خبر لائے، پھر بھی خبر کی تحقیقات کرو، ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، تو بولنے والا کون ہے؟ نافرمان اللہ بول رہا ہے۔ فاسق دیکھو آپ قرآن میں لکھا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 6، فاسق لائے تو خبر تحقیقات کرو۔ تو فاسق سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن خبر تحقیقات کرو۔ آدمی مت دیکھو آپ، اچھا آدمی برا آدمی مت دیکھو، سمجھا؟ تو یہ تحقیقات کرنے بولا اللہ، بات تحقیقات کرو، کیا بات آئی ہے تمہارے پاس، ہے نا؟ اب یہ لوگ حدیث جو چیک کرتے ہیں، حدیث یعنی بات، نبی کی بات، خبر ہے نا، وہ بھی تو نبی کی خبر، نبی کی باتیں، تو یہ لوگ جو طریقہ اپنائے ہوئے ہیں کہ راوی چیک کرو، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا اور کس نے کہا۔ یہ لوگ کیا تحقیقات کر رہے ہیں؟ راوی، نریٹر، چین آف نریشن، وہ تحقیقات کرتے ہیں۔ اللہ تو نہیں بولا ہے، اللہ بول رہا ہے خبر تحقیقات کرو، بات کیا لایا سامنے والے نے، سمجھا؟ اللہ فرما رہے بات دیکھو آپ، آدمی مت دیکھو۔ آدمی کیا ہے؟ آدمی تو بھائی کوئی بھی کسی کے نام سے دے دے گا تو کیا آپ لے لو گے بات کو؟ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، وہ بات تحقیقات کی جاتی ہے کہ نہیں؟ عقل کی بات یہی عقل کی بات ہے کہ بات دیکھی جائے کہ بات درست ہے کہ غلط ہے۔ تو یہ آپ راوی چیک کر رہے، یہ کون دیا ان کو یہ تحقیقات کرنے کا؟ یہ جو فارمولہ ہے، طریقہ ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے تو نہیں دیا پورے قرآن میں، نہ نبی نے کہا کہ بولتا کون ہے اس کو دیکھو، انسان کو دیکھو۔ اللہ تو نہیں بولا، نبی نہیں بولے، نبی نے بھی بولے، اللہ نے بھی، بات دیکھو، کیا بات لایا، کیا خبر لایا، بات کی تحقیقات کرو بول رہا اللہ۔ نبی بھی بولے، مسند احمد اور دار قطنی دونوں میں حدیث ہے، یہ دبا دی گئی، چھپا دی گئی، صحیح بول رہے ہیں اوریجنل کو۔ میرے بعد میری باتیں آئے گی، نبی نے فرمایا، تو میری باتوں کو قرآن شریف سے چیک کرنا، میری باتوں کو اللہ کی بات، قرآن اللہ کی بات، میری بات کو اللہ کی بات سے پرکھنا، اگر وہ مطابق ہو اللہ کی بات سے، قرآن سے مطابق ہو تو اسے لے لینا، اگر میری بات قرآن کے اللہ کی بات سے ٹکرا رہی، خلاف جا رہی، تو اسے مت لینا۔ اتنا بہترین بات نبی نے بول کے کہ امتیوں کو یہ دیا گیا طریقہ، بات چیک کرو۔ حدیث کا مطلب ہوتا بات، میرے بعد حدیثیں آئیں گی، نبی فرما رہے ہیں، دیکھو آپ مسند احمد میں، دار قطنی میں، میرے بعد حدیثیں آئیں گی، حدیث کا مطلب ہوتا بات، اور عربی میں حدیث بولتے ہیں، اردو میں بات۔ تو میری باتوں کو قرآن شریف سے چیک کرنا، اگر قرآن کے مطابق ہے سمجھ لینا میں نے کہا، اگر قرآن کے خلاف ہے تو دشمن کی یہ مت لینا، سمجھ جانا کہ میرے، کیونکہ اللہ کے نبی تو قرآن کے خلاف کوئی بات کریں گے نہیں، کیا ہی نہیں، تو اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ آسمانی کتاب میں ملاوٹ کرے، توریت انجیل زبور میں،
تو پھر یہ قرآن کی حفاظت اللہ لے لیا، اس میں نہیں کر سکیں گے، تو میری باتوں میں کریں گے لوگ، حدیثوں میں، ہے کہ نہیں؟ یہ اتنا بہترین اور آسان طریقہ ہے کہ قرآن سے باتوں کو چیک کیا جائے، اللہ کی بات سے تمام حدیثوں کو، باتوں کو، تقریروں کو، اللہ کی قرآن، اللہ کی بات سے تمام بات کو پرکھا جائے کہ مطابق ہے تو لے لو، اگر قرآن کے خلاف ہے بات تو مت لو، سمجھ رہا؟ یہ بہت بہترین طریقہ دیا گیا ہے، اور یہ آسان بھی ہے، ایک ہی قرآن پڑھنا ہے، بس کیا کرنا کیا نہیں، کیا صحیح کیا غلط پڑھنا ہے، اپنی زبان میں پڑھ لیے تو پھر اب کتنی بھی حدیث آئے، کتنی بھی عالم بولے، مفتی بولے، تقریر، آپ پرکھ لیں گے، پہچان لیں گے، آسان ہے نا؟ تو یہ ان کو کون دیا پتہ نہیں، نہ اللہ نے دیا نہ نبی نے، کہ راوی چیک کرو کس نے کس سے کہا، کس نے کس سے سنا، راوی یعنی کہنے والا کون ہے۔ اب وہ کتنا مشکل کام ہے پتہ آپ کو، ہزاروں صحابی کی پیدائش کا دن سچا تھا جھوٹا تھا، جب یہ نبی سے سنا تو یہ کدھر تھا، نبی کے آس پاس تھا کہ کوئی اور ملک میں تھا، پھر اس نے سنا تو اس نے دوسرے کو کہا، پھر وہ اس کی عمر کیا تھی، وہ اس ٹائم زندہ تھا جب یہ کہا، تو پھر وہ آدمی کیسا تھا، سچا تھا کہ جھوٹا تھا، سچ بولنے والا تھا کہ جھوٹا تھا یا بے دین تھا، پھر اس کی تحقیقات، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، یہ کون بولا بھائی آپ لوگ؟ یہ تو عوام کو چکروی میں گھیرنے کا طریقہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ کہ ہر آدمی تو یہ کر نہیں سکتا، ہزاروں لاکھوں ہزاروں صحابی کی پیدائش کا دن، پھر یادداشت اس کی صحیح تھی نہیں تھی، بیمار تھا، جھوٹ بولتا سچ بولتا، سب کا یہ کیریکٹر چیک کرنا، یہ عام انسان کے عالم مفتی آج تک نہیں چیک کر پایا۔ عالم مفتی امام بخاری نے فلاں راوی کی بات لیا، فلاں نے کہا تو امام مسلم نے وہ آدمی کو جھوٹا بولا، یہ جھگڑے ہیں آپس میں، امام بخاری بولے صحیح آدمی اس کی بات لے لو، رکھ لیے بخاری، امام مسلم نے بولے نہیں وہ آدمی صحیح نہیں تھا، اس کی میں نہیں لیتا، مسلم میں اس کی حدیث ہی نہیں لی، اس کی بات ہی نہیں لی۔ یہ سب چکر ہے بھائی، یہ سب کیا ہے؟ آدمی دیکھ رہے فلاں پیدا تھا نہیں تھا، سچا تھا جھوٹا تھا، وہ اس سے ملا وہ نہیں ملا، وہ زندہ تھا جب انہوں نے کہا تو یہ کتنا تھا، یہ مرا تھا کہ زندہ تھا، یہ سب کیا ہے؟ سب جال ہے، جال، عوام کو گھیرنے کا جال ہے۔ کون دیا پتہ ہے آپ کو؟ کون دیا؟ اللہ تو نہیں دیا یہ چیزیں، یہ سب تحقیقات کرو لوگوں کی، اللہ تو نہیں بولا، اللہ تو بولا فاسق بھی خبر لائے، نافرمان، فاسق مطلب نافرمان بھی خبر لائے تو خبر کی تحقیقات کرو، اللہ کیوں بولا؟ اگر وہ فاسق کی مت لو اللہ بول دیتا، نافرمان فاسق خبر لائے تو اس کو مت لو اللہ بول دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا اس میں فاسق بھی لائے تو تحقیقات کرو، صحیح بول رہا ہے کہ جھوٹ، کیونکہ سچ بھی بول سکتا ہے نافرمان آدمی، فاسق سچ بھی بول سکتا ہے، کبھی جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تو اللہ بولا بات کی خبر کی تحقیقات کرو، نہ کہ آدمی تحقیقات کرو۔ آدمی تو فاسق بول ہی دیا، اللہ تحقیقات کیا، اللہ تو بول دیا، نافرمان بھی خبر لائے تو اس کو مت دیکھو، اللہ بول رہا ہے بات دیکھو، خبر کی تحقیقات کرو، کہیں نقصان نہیں پہنچا دے کسی قوم۔ تو آپ لوگ تو گڑی گڑی باتیں حدیث دشمن نے رکھ دیا ہے، بخاری میں، مسلم، ترمذی، تمام حدیث کی کتاب میں دشمن نے ڈال دیا، آسمانی کتاب میں نہیں ڈال سکے وہ لوگ، قرآن میں یہ آسمانی کتاب میں نہیں ڈال سکے، پچھلی میں ملاوٹ کی ہے، کیونکہ پچھلی کتابوں توریت انجیل زبور کا اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، کیونکہ اور پیغمبر آنے والے تھے، اور آنے والے تھے، ایک کے بعد ایک، تو پیغمبر آئے کتاب بھی آئے، پیغمبر آئے کتاب بھی آئے ان کے ساتھ، تو اب پیغمبر آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب کتاب بھی آخری، تو اسی لیے پیغمبر کا انتقال ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کتاب میں ملاوٹ کا جو ذمہ تھا اللہ نے اپنے اوپر لے لیا، اب ملاوٹ نہیں ہوگی، تو پھر وہ دشمن نے جو لوگ توریت انجیل زبور میں ملاوٹ کی، ان کی نسل چلی آ رہی نا، انہوں نے ملاوٹ کی ہے حدیثوں میں، تو آپ لوگ پہنچا رہے عوام کو، کروڑوں لوگ کو آپ جہنم میں لے جا رہے، گھڑی ہوئی حدیث بیان کر کے، قرآن کے خلاف حدیث ہے، آپ نہیں چیک کرتے ہیں قرآن سے، جو نبی نے بولا، جو اللہ نے بولا، اللہ بولا نا انہ لقول فصل، سورۃ طارق آیت نمبر 13، یہ قرآن سچ بات جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا ہے، چھانٹتا ہے، سچ ہے کہ جھوٹ ہے، اللہ فارمولہ دیا ہے،
قرآن سے چاچو، قرآن سچ جھوٹ بات کا فیصلہ، سمجھا؟ اللہ سورہ شورہ میں بھی فرما رہے یہی بات، آیت نمبر 24 اللہ اپنی بات سے، قرآن سے، اللہ کی بات ہے قرآن، اللہ اپنی بات سے سچ اور جھوٹ کو چھانٹتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، سمجھا؟ کتنی بات ہے، اللہ بتا رہا ہے یہ طریقہ اللہ دیا ہے، فرقان ہم نے نازل کیا، قرآن کو فرقان کہا اللہ نے، بینات من الہدا والفرقان، سورہ بقرہ آیت 185 125، بینات ہے قرآن، بینات مطلب کلیئر پروف، واضح پروف، واضح بات، بینات بولتے ہیں، فرقان فرق کرنے والی کتاب، سچ بات اور جھوٹ بات کا فیصلہ کرتی قرآن، کرائٹیریا ٹو جج رائٹ اینڈ رانگ، قرآن، تو یہ آسان اور صحیح طریقہ اللہ نے دیا ہے آپ کو۔ کتنے بڑی گمراہی میں دیکھو کون راوی چیک کرتے ہیں، کس نے کہا دشمن جو ہے راوی یہی رکھے گا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی سے سنا، دشمن یہی رکھے گا نا راوی، عبداللہ بن مسعود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رکھ کے بات گھسیڑ دے گا، تو آپ راوی دیکھ رہے ہو، ہاں راوی معتبر ہے، راوی صحیح ہے، لے لو۔ دشمن آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ کو تو اتنی بھی عقل نہیں کہ بات دیکھنے کا آرڈر ہے، تو آپ راوی دیکھ رہے ہو، راوی صحیح ہے تو لے رہے، چین آف نریشن پرفیکٹ ہے، سب انٹیکٹ ہے، متقی ہے، یادداشت بھی اچھی، نیک لوگ ان سے سنا اور انہوں نے نبی سے سنا، یہ دشمن یہی رکھتے تو آپ کو بات گھسا کے دیا ہے، آپ لوگ جو چکما کھا گئے، دھوکہ کھا گئے، کیونکہ آپ سازش تو سمجھے ہی نہیں آج تک، سمجھے آپ؟ دشمن ایسی سازش کر کے دیا ہے کہ آپ تو پتہ ہی نہیں چل رہا، آپ راوی دیکھ رہے ہو، بات دیکھنے کا آرڈر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، نبی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے داماد، سمجھا؟ کیا بولے؟ کون بولتا ہے مت دیکھو، کیا بولتا ہے دیکھو، کیا بولے حضرت علی؟ سمجھ میں نہیں آیا ابھی بھی آپ کو، پڑے رہو یہ چکر میں، حدیثوں میں ملاوٹ پوری، راوی چیک کرتے ہیں، چین آف نریٹر، اسماعیل رجال کا فن، ارے کائے کا فن؟ کون دیا آپ کو بھائی فن؟ کہاں تو بولتے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اس کے سوا کسی کی نہیں، تو پھر یہ آپ کو کون دیا؟ میرے کو پروف دو قرآن سے کہ اللہ بولا ہے کہ نیک لوگ کو دیکھو، ان کی باتوں کو لو، اللہ نے بولا ہے کہ نیک لوگ کی باتوں کو لو، سمجھا؟ جو بھی آ رہی بات باہر سے، ارے بھائی جتنی باتیں اللہ نے بتا دیا قرآن میں، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے دنیا میں، کوئی بات لاوے قرآن کے خلاف ہے کہ سچ میچ کر رہی، معلوم پڑ جاتا، پوری دنیا بات کر رہی نا منہ سے، بھائی یہ دین، یہ طریقہ، یہ صحیح ہے، کتنے فرقے، کتنے عالم مفتی ہے نا، سب تو بات ہی کر رہے، یہ صحیح ہو غلط، یہ جائز ہے نہیں جائز ہے، یہ تو سب تو یہ قرآن سے ہی چیک کرنے کا آرڈر ہے، سمجھ رہا؟ کہاں بھٹک رہے آپ لوگ گمراہ؟ بھائی قرآن کیا ہے؟ معمولی کتاب ہے کیا؟ آپ لوگ کیا سمجھے؟ اسی پہ تو آپ کا عروج اور زوال ہے، آج جو پستی ہے، پٹائی ہے، دھلائی ہے، کیا ہے؟ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نبی شکایت کر رہے، سورہ فرقان آیت نمبر 30، دیکھ لو کھول کے، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قیامت میں شکایت کر رہے امت میں، سمجھا؟ آپ لوگ کا تو ذہن نہیں، نبی بخشوا لے گا، نبی تو شکایت کر رہے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، سورہ فرقان آیت 30 نمبر، سمجھا؟ اصلی چیز یہی ہے، قرآن سے چیک کرو باتوں کو، حدیثوں کو، اللہ نے دیا ہے فارمولہ، کوئی اور نے نہیں دیا، سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔